تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری اجازت کے بغیر میرا ہاتھ پکڑو؟ وہ لڑکی بازار میں مجھ پر چلائی۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نقاب پہننے کی وجہ سے میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ میری بہن ہے یا کوئی اور۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہتا، وہ عورت اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھا چکی تھی۔ میں حیرت سے اپنا گال سہلاتا رہ گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی مجھے ہزاروں لوگوں کے بیچ تھپڑ مار چکی تھی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں بدلے میں اس پر ہاتھ اٹھاتا، میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی وہاں سے کھینچتے ہوئے کہنے لگی، بھائی چلو، رش کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی، اب یہاں تماشا مت کرو، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسلسل میرا ہاتھ کھینچ رہی تھی جبکہ میری آنکھیں وہیں ٹھہر چکی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کے سامنے اس عورت کو ایسا مزہ چکھاؤں کہ وہ آئندہ کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچے، مگر میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ میری بہن میرے ساتھ تھی۔ وہ واقعی کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ بہن کی موجودگی کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا، ورنہ مجھے جتنا غصہ آیا تھا اس لڑکی کی خیر نہ تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اس لڑکی کو گھور رہا تھا۔ وہ مجھے اس طرح غصے سے دیکھ رہی تھی جیسے میں نے اس کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا ہو، مگر حقیقت میں یہ سب ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ لیکن میرے لیے یہ انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ میں ہر حال میں اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ عامر خان پر ہاتھ اٹھائے، اور ایک لڑکی نے بازار میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا تھا اور اس نے مجھ سے معافی بھی نہ مانگی۔ اب تو میرا اس سے بدلہ لینا بنتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ بہن کو گھر چھوڑنے کے بعد واپس آؤں گا اور اس لڑکی سے حساب لوں گا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں نے بہن کو گھر چھوڑا اور وہاں سے واپس مڑنے لگا تھا کہ میری بہن کہنے لگی، بھائی گھر چلو، اب تم غصے میں ہو، خواہ اس لڑکی پر ہاتھ اٹھا بیٹھو گے، ابا جان کو پتہ چلا تو بہت غصہ ہوں گے، واپس آ جاؤ۔ مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور چپکے سے بازار آ گیا۔ بازار جانے کا شوق بھی میری بہن کو تھا، ورنہ تو میں نے اسے کہا تھا کہ عید قریب ہے، بہت زیادہ رش ہوگا، میں تمہیں شاپنگ مال لے چلتا ہوں، وہاں آسانی سے شاپنگ کر لینا، اتنا رش بھی نہیں ہوتا۔ مگر وہ نہ مانی۔ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں اسے لے گیا، مگر میرے ساتھ سب کچھ الٹ ہو چکا تھا۔ میں وہاں گیا، بازار میں لڑکی کو ڈھونڈتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ مایوس ہو کر گھر آیا تو غصہ کم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو چکا تھا۔ ملازمہ میرے لیے پانی لائی، لیکن غصے میں آ کر میں نے وہ گلاس زمین پر دے مارا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کافی دیر سوچتا رہا کہ اس لڑکی سے بدلہ کیسے لوں۔ موبائل آن کیا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کسی نے اس واقعے کی ویڈیو بنا لی تھی اور اب وہ ہر طرف پھیل چکی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے وہاں مینشن کیا ہوا تھا۔ اب تو غصے سے میری جان نکلنے لگی۔ دل چاہا کہ اسی وقت وہ لڑکی یہاں حاضر ہو جائے اور میں اس کا خاتمہ کر دوں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہر طرف میری بے عزتی ہو رہی تھی۔ اگلے 2-4 دن تک میں یونیورسٹی نہ گیا کیونکہ اس قابل نہ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے۔ یونیورسٹی میں میرا ایک نام تھا، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، خصوصاً جونیئرز کی ہمت نہ ہوتی کہ مجھ سے مخاطب ہوں، اور یہاں ایک 5 فٹ 4 انچ کی لڑکی کی اتنی ہمت ہو گئی تھی کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا گئی۔ میں اب اسے چھوڑنے والا نہ تھا۔ 3 دن بعد یونیورسٹی آیا تو اتنی عجلت میں تھا کہ گیٹ پر کھڑی لڑکی کو نہیں دیکھ سکا اور میرا کندھا زور سے اس کے کندھے سے ٹکرایا۔ میں تو سوری بول کر آگے بڑھ گیا، مگر وہ لڑکی شاید مجھے پہچان چکی تھی۔ میرے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگی، او ہیلو مسٹر، تمہاری ہمت کیسے بھی مجھے کندھا مارنے کی؟ اس دن کا تھپڑ بھول چکے ہو کیا؟ اگر دوبارہ یہ حرکت کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکی ہمارے ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور حال ہی میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک پردہ کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ شدید گرمی میں بھی اس نے دستانے پہن رکھے تھے۔ میرا دل تو چاہا کہ اسے تھپڑ مار کر بدلہ پورا کر لوں، مگر اسی وقت میرے دوست آ گئے۔ ایک لڑکی کو میرے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ معنی خیز انداز سے مسکرانے لگے تو میں جلدی سے دور ہوا اور ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگے، تم باز نہیں آؤ گے؟ ایک لڑکی سے تھپڑ کھا چکے ہو اور اب دوسری سے مار کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس لڑکی کا ذکر سن کر میرے دماغ کا پانی بھی کھولنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ پلٹ کر اسے ایک فائر مار کر اڑا دوں۔
गुस्से से जबड़े भींचे मैं उन लोगों को बगैर कोई जवाब दिए क्लास में चला गया। लेक्चर्स लेने के बाद जैसे ही घर वापस जाने लगा, पार्किंग में मुझे वो लड़की एक लड़के के साथ दिखाई दी। मुझे गुस्सा आ गया कि अब उस लड़के से कितना चिपक कर खड़ी हुई थी और मुझे कैसे कह रही थी, जबकि मेरी कोई गलती भी ना थी। मैं गुस्से में उसके जानिब बढ़ा और उसे कहने लगा, मुझे तो तुमने एक थप्पड़ मार दिया था। इस लड़के के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? मेरी ये बात कहने की देर थी कि वो लड़की जलाली रूप में आ गई और एक बार फिर मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं गंग होकर उसे देख रहा था। मैं उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो वो कहने लगी, ये मेरा सगा भाई है और अगर दोबारा मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम पर केस कर दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़का बीच में आ गया, वरना मैं आज अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहता। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन जा रहा था जब वो लड़की भीगी बिल्ली बनी हुई मेरी तरफ आई और रोते हुए कहने लगी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं खुश होने लगा कि अब ये सब के सामने मुझसे माफ़ी मांगेगी, मगर वो कहने लगी, जो वीडियो नेट पर चल रही है उसे डिलीट करवा दे। हमारे यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टी करा देंगे। खुदा का वास्ता है वो वीडियो किसी तरह डिलीट करवा दो। उसकी बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो लड़की आई तो मेरे पास ऐसे थी जैसे वो वीडियो मैंने अपलोड की हो। इससे ज़्यादा बेइज्जती मेरी हुई थी। वो तो पूरे नकाब में छुपी थी, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। मैं गुस्से से कहने लगा, मुझे नहीं पता कि वो वीडियो किसने अपलोड की है और ना ही मैं डिलीट करवाने वाला हूँ, क्योंकि उसकी वजह से जितनी मेरी बेइज्जती हुई थी वो तो हो चुकी। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे मदद मांगने की? कल तक तो तुम्हारे तेवर बदले हुए थे और आज क्या हुआ? आज भीगी बिल्ली बनी मेरे पास आ गई हो। मुझसे तुम्हें मदद क्यों चाहिए? मुझे फंसाने का इरादा है क्या? आखिरी जुमला तो मैंने वैसे ही दोस्तों को सुनवाने के लिए अदा किया था। नहीं जानता था कि वो मेरे अपने ही गले पड़ जाएगी। वो कहने लगी, मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे पैसों से और तुम्हारी शक्ल सूरत से मुतासिर होकर रह जाऊंगी। जिस इंसान में इंसानियत ही ना हो, ऐसा इंसान मेरे मद्दे मुकाबिल खड़ा नहीं हो सकता, समझे तुम? ये कहकर वो लड़की तो वहां से जाने लगी जब मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता? मैं तुमसे शादी करके दिखाऊंगा, अब तुम देखती जाओ। वो कहने लगी, मैं किसी के निकाह में हूँ और जिसके निकाह में हूँ उसी से शादी करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने फिर से मेरा हाथ पकड़ा। पिछला थप्पड़ भूल गए हो क्या? अभी वो लड़की मुझसे बहस कर रही जब उस दिन वाला लड़का वहीं चला आया। वो आते ही मुझसे लड़ने लगा कि मैंने उसकी बहन का हाथ क्यों पकड़ा। उस लड़के को देखते हुए मैं चुप करके वहां से जाने लगा, क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं चाहता था। अलबत्ता मेरे जहन में उस लड़की से बदला लेने का एक नया मंसूबा बन चुका था और हर हाल में मैं उसे उसी तरह बदनाम करना चाहता था जैसे मेरी बदनामी हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी आने के काबिल नहीं रहा था। वो जो जूनियर्स मेरे सामने सर उठाकर नहीं देखते थे, आज मुझ पर वो सब लोग आवाज़ें कस रहे थे और बातें बना रहे थे। शर्मिंदगी से मुझसे सर उठाकर चला नहीं जा रहा था। और ये लड़की खुद को समझ क्या रही थी? अब तो मैं हर हाल में इसे सबक सिखाना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि इसे कैसे कदमों पर गिराना है। अब वो खुद मेरे पाँव में बैठकर मुझसे जब तक माफ़ी न मांगेगी तब तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। और मैंने तो उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। वो खुद मुझे बता कर गई थी कि वो किसी के निकाह में है। मैंने अपने एक दोस्त को उसके बारे में मालूमात लेने को कहा तो पता चला कि वाकई वो किसी के निकाह में है और वो आदमी सऊदी अरब होता है। मेरे लिए ये काम और भी ज़्यादा आसान हो गया और वो लड़की तब तक बर्बाद नहीं हो सकती थी जब तक कि वो खुद ना चाहे। यानी ज़रूरी था कि पहले वो मुझसे दोस्ती करे। मैंने सोचा क्यों ना उसे इस तरह से बदनाम किया जाए कि वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल हरगिज़ ना रहे। मैं उसे सारे माशरे में, सारी सोसाइटी में जलील और रुस्वा कर दूंगा कि वो घर से बाहर निकलने से भी गुरेज किया करेगी। अगले रोज़ मेरा गुजर यूनिवर्सिटी की छोटी मस्जिद से हुआ। सामने नज़र पड़ी तो वो निकाब उतार कर नमाज पढ़ रही थी। उसके चेहरे का नूर देखकर दो पल को तो मैं साकित होकर वहीं खड़ा रहा, मगर फिर सोचा कि मुझे उस लड़की से हर हाल में बदला लेना है, सो मैं उसके बारे में ऐसा महसूस नहीं कर सकता था। सर झटक कर मैं वहां से निकल गया।
یونیورسٹی سے چھٹی کے بعد میں گھر جا رہا تھا جب وہ بکھلائی ہوئی سڑک پر دوڑتی ہوئی مجھے دکھائی دی۔ اس کے پیچھے 2 موٹر سائیکلیں تھیں جن پر لوگ سوار تھے۔ وہ اس کا پیچھا کر رہے تھے اور گندی آوازیں کس رہے تھے۔ مجھے بہت برا لگا کیونکہ میری بھی تو ایک بہن تھی۔ میں نے گاڑی اس کی طرف موڑی اور اسے اندر بیٹھنے کو کہا۔ وہ جتنی بھی بکھلائی ہوئی تھی مگر اس نے میرا کہا نہیں مانا اور وہ اور بھی زیادہ تیز قدموں سے چلنے لگی۔ مجھے اس لڑکی کی سوچ پر غصہ آنے لگا کیونکہ سنسان روڈ تھا۔ اگر اس لڑکی کو کچھ پتا ہو یا کچھ ہو جاتا تو نقصان اس کا اپنا ہونا تھا، وہ لڑکوں کا تو نہیں جو اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نے سوچا جب وہ خود ہی مجھ سے مدد نہیں لینا چاہتی تو میں اس کی مدد کیوں کروں؟ ویسے بھی میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور یہ میرے منصوبے کا حصہ تھا کہ کسی طرح اس کی نظروں میں اتنا اچھا بن جاؤں کہ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگے، اور اس کا اعتماد جیتنے کے لیے ہی میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کی تھی، ورنہ آج تک میں نے کسی لڑکی کو یہاں بٹھایا نہیں تھا۔ اپنے اصولوں کے بارے میں بہت سخت تھا۔ ابھی میں تھوڑی دور گیا تھا جب وہ لڑکی بھاگتے ہوئے مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے گاڑی کے شیشے سے دیکھا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہی تو میں چاہتا تھا۔ اور وہ لڑکی خود آگے آ کر مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ لڑکے اس کے قریب آ چکے تھے اور اس پر زبردستی کر رہے تھے۔ میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور ان لوگوں کے پاس جا پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ بھاگ نکلے۔ انہوں نے اس لڑکی کا حجاب پھاڑ دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کا حجاب سڑک سے اٹھا کر دیا اور کہنے لگا، جب میں نے عزت دار طریقے سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو تو تم نہیں مانی۔ اب اچھا ہوا تمہارے ساتھ، تم جیسی لڑکیاں یہی ڈیزرو کرتی ہو۔ میں شدید غصے میں تھا، اس سے میں زیادہ بول گیا، ورنہ میں تو اسے مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ جتنی بھی پریشان تھی مگر اسے جواب دینے سے باز نہ آئی۔ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تم جیسے گھٹیا لڑکوں کی وجہ سے ہم لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، خود تو سدھر نہیں سکتے، ہمیں سدھارنے کی باتیں کرتے ہو۔ تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر میں تلملا گیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسی باتیں سنانے کی؟ ایک تو میں اس کی مدد کر رہا تھا، آگے سے وہ نخرے دکھا رہی تھی۔ میں چپکے سے گاڑی میں بیٹھ گیا تو وہ بھی فوراً آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور اپنے ہاسٹل کا پتہ سمجھانے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم اس کے ہاسٹل پہنچ گئے۔ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگا کہ تم اتنی دور پیدل چل کر آتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے بابا مجھے اتنے پیسے نہیں دیتے کہ یونیورسٹی کی مہنگی فیسوں کے ساتھ ساتھ میں رکشے کا کرایہ بھی بھر سکوں، اس لیے میری واک بھی ہو جاتی ہے اور میں واپس بھی آ جاتی ہوں۔ میری دوست فاطمہ بھی میرے ساتھ ہوتی ہے مگر آج بخار کی وجہ سے وہ جا نہ سکی۔ اس نے پہلی بار اتنی تفصیل کے ساتھ مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے گاڑی سے اترنے کو کہا تو وہ شکریہ ادا کر کے ہاسٹل چلی گئی، جبکہ میں گھر واپس آ گیا۔ مجھے اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں گنگناتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو ماں کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ آج تم خلاف معمول بہت خوش دکھائی دے رہے ہو۔ میں ماں کے پاس جا کر گلے لگا اور کہنے لگا، آپ کا بیٹا تو ویسے خوش رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، کیا ماجرا ہے؟ یہ بات سن کر میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پاس بٹھاتے ہوئے کہا، عامر سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس لڑکی نے تمہیں تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اور دیکھو ہر طرف وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ہر کوئی مجھے بھیج رہا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ سوچنے لگا اس لڑکی کو ان گنڈوں کے حوالے کر دیتا، جو وہ کرتے سو کرتے، میرا کیا؟ مگر میں نے اس کی مدد کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہو رہا تھا۔ اماں کی بات کو سننے کی بجائے میں چپکے سے خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ جب ماں جانتی تھی کہ مجھے اس طرح کی باتیں ڈسکس کرنا پسند نہیں تو پھر وہ کیوں یہ ذکر چھیڑ بیٹھی، جبکہ ملازم وہاں موجود تھے۔ وہ پیچھے سے مجھے پکارتی رہ گئیں مگر مجھے پرواہ نہ تھی۔ شدید غصے میں کمرے میں آیا اور ہر چیز توڑنے لگا۔ پرفیوم کی ڈبی اٹھا کر میں نے زور سے دیوار پر ماری۔ ہر طرف شدید خوشبو پھیل گئی جو سر میں درد کر رہی تھی۔ غصہ نکالنے کے بعد میں کمرے سے نکلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ اماں جان مجھے روکتی رہ گئی۔ دادی جان بھی مجھ پر غصہ ہو رہی تھی، جبکہ امی نے تو بابا کو فون کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بابا کی کال میرے فون پر جگمگانے لگی۔
میں جانتا تھا کہ وہ کیا بات کرنے والے ہیں، اس لیے میں نے ان کی ایک نہ سنی اور موبائل کو بند کر دیا۔ شام کے بعد جب گھر پہنچا تو تمام لوگ ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ پھوپھو بھی آئی ہوئی تھی۔ سب کی زبان پر اسی ویڈیو کا ذکر تھا جس کا ذکر میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ اب تو اس لڑکی کی نفرت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اتنا تو میں جان گیا تھا کہ برا بن کر اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی نظروں میں اچھا بن گیا اور وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی تو میں اسے بدلہ لے سکتا ہوں، اور میں نے اسی منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ میری کار میں اپنی ایک کتاب بھول گئی تھی۔ میں اس کے ہاسٹل جا پہنچا اور مسلسل ہارن بجانے لگا۔ وارڈن باہر آئی اور پوچھنے لگی، کون ہو تم؟ تو میں نے کہا، سارا سے ملنا ہے، جلدی سے اسے باہر بھیجیں۔ وہ کہنے لگی، اس طرح اسے باہر نہیں بھیج سکتی، گارڈ موجود نہیں تھا، اس لیے میں پوچھنے آئی، ورنہ ہرگز نہ آتی۔ سچ بتاؤ کون ہو؟ جان بوجھ کر میں نے کہا، سارا کا دوست ہوں اور اس کی کتاب لوٹانے آیا ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، سارا ایسی لڑکی نہیں ہے، یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جب میں نے وہ کتاب اسے تھمائی تو اسے یقین آ گیا اور وہ کتاب لے کر اندر چلی گئی۔ البتہ اس کے تیور بدل چکے تھے۔ اب یقیناً سارا سے وہ سوال جواب کرے گی۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے جو مشکلات دیکھی تھی میں چاہتا تھا کہ وہ بھی سب دیکھے۔ اس کتاب میں ایک تصویر بھی تھی، شاید وہ سارا کی تھی۔ میں نے اسے ایک بار یونیورسٹی کی چھوٹی سی مسجد میں دیکھا تھا۔ وہ بہت پیاری تھی، لیکن اس نے غلط بندے سے دشمنی مول لے لی تھی۔ اگلے روز وہ لائبریری میں کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی جو اسے نہیں مل رہی تھی۔ وہ کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ میں اسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا۔ دیکھا تو وہ کتاب ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ اس نے جس کتاب کو اٹھایا ہوا تھا، جان بوجھ کر میں نے اس سے وہی کتاب مانگ لی۔ اس نے خوشی خوشی مجھے وہ کتاب دے دی۔ میں اسے پوچھنے لگا، آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں، کوئی کتاب نہیں مل رہی تو مجھے بتائیں، میں آپ کو ابھی ڈھونڈ کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھے کتاب کا نام بتایا تو میرے دوست کے ہاتھ میں جو تھی میں نے فوراً اس سے کھینچ کر اسے دے دی۔ میرا دوست مجھے گھور کر رہ گیا، جبکہ مجھے تو اس کی خوشنودی عزیز تھی، اس لیے میں نے وہ کتاب اسے دے دی۔ لائبریری میں کوئی اور ٹیبل خالی نہیں تھی تو میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگا۔ میری کتاب میں توجہ بالکل نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب اپنے منصوبے کو میں کیسے آگے بڑھاؤں، کیسے میں آگے جانوں کہ وہ میرے بارے میں اب کیا سوچتی ہے، لیکن وقت نہیں ملا۔ اگلے روز اس کے نوٹس کا مسئلہ بن رہا تھا تو میں نے وہ بھی حل کر دیا، اور کچھ لڑکے کافی دنوں سے اسے پریشان کر رہے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں یونیورسٹی سے گھر جا رہا تھا جب وہ روتے ہوئے اپنی کلاس سے نکلی اور گیٹ کی طرف جانے لگی۔ وہ مجھ سے ٹکرائی تھی، سوری بول کر وہاں سے جانے ہی لگی جب میں نے اسے روکا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور علاج کے لیے 10 لاکھ مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں امی کے پاس ہسپتال جا رہی ہوں۔ میں کہنے لگا، رکشے کے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اس نے جلدی سے اپنا بیگ ٹٹولا تو 50 روپے اس کے بیگ سے نکل آئے۔ میں نے جلدی سے 10,000 اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، بعد میں لوٹا دینا، کیا پتہ تمہیں وہاں پیسوں کی ضرورت پیش آئے۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے وہ پیسے لے لیے اور وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی دھن میں باہر نکلا تو دیکھا وہ رکشے کو روکنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور میں نے اسے اسپتال چھوڑ دیا۔ اس نے پیسے واپس لوٹانے کے لیے نمبر مانگا تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ میں تو یہی چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے نمبر لیا اور اسپتال کے اندر چلی گئی۔ میں گھر آیا اور اس کی کال یا میسج کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس نے روتے ہوئے کال کی۔ میں بار بار پوچھنے لگا کیا ہوا، مگر وہ روتی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہیں ابھی اسی وقت ارجنٹ آپریشن کی ضرورت ہے، اگر نہیں ہوا تو بابا کے سائے سے ہم ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ میں کہنے لگا کہ کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، 8 لاکھ۔ میں نے کہا، میں ابھی نکلوا کر آتا ہوں، تم بس میرا انتظار کرنا۔ میں وہاں پہنچا تو وہ لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ باہر بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے فوراً پیسوں والا بیگ اس کی طرف بڑھایا تو وہ روتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ رات کو میں نے اسے کال کر کے اس کے والد کی خیریت دریافت کی تو معلوم ہوا کہ وہ اب بہتر ہیں۔ اب تو روز ہی ہماری بات ہونے لگی تھی۔
باتوں کا سلسلہ اب کال پر چل نکلا۔ جب وہ یونیورسٹی نہ آتی تو ہم ویڈیو کال کر لیتے۔ اس کی شادی زبردستی اس کے کزن سے ہوئی تھی جو عمر میں اس سے 15 برس بڑا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو پہلی بیوی سے تھا۔ اس کی بیوی ڈیلیوری کے دوران انتقال کر گئی تھی۔ اس نے شادی نہیں کی اور اس کے گھر والوں نے زبردستی اسے مجبور کیا کہ بچے کی خاطر دوسری شادی کر لو، تو اس نے سارا سے دوسرا نکاح کر لیا۔ وہ شادی پر راضی نہیں تھی مگر باپ کے سمجھانے اور زبردستی کرنے پر وہ مان گئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ لڑکی خود اپنا نکاح توڑے گی اور میرے پاس توڑ کر آئے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے گھر میں شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی۔ ابھی تو میں اس سے بدلہ نہیں لے پایا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے منصوبے پر کام کرنا چاہتا تھا۔ اگلے روز اس لڑکی کی بدنامی کرنے کی خاطر میں اس کے محلے پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنا ایک مہربان دوست سمجھ رہی تھی مگر ایسا نہیں تھا۔ میں تو آستین کا وہ سانپ تھا جسے اس نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ وہ کئی بار اس بات کا اظہار کر چکی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، مگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ اس کے تمام میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے تھے۔ میں اس کے باپ کے پاس گیا اور سارے میسیجز اسے دکھائے تو وہ حیران رہ گیا۔ فوراً بیٹی کو بھی بلایا۔ اس کی بیٹی نفی میں سر ہلاتی رہی مگر میں اس بات پر بازد تھا کہ یہ مجھے پسند کرتی ہے اور شادی والی رات یہاں سے بھاگنے کا پلان بنا رہی ہے۔ اس کے والد تو یہ غم سہ نہ سکے اور دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہیں گر گئے۔ اس کے چچا اور باقی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس کا شوہر ابھی تک سعودیہ سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس نے ایک دن بعد آنا تھا اور میں نے ایک دن پہلے آ کر یہ تماشا کھڑا کر دیا۔ وہ لڑکی روتی رہی، میرے پاؤں پڑ کر مجھ سے معافی مانگتی رہی مگر مجھے سکون نہیں ملا۔ میں اسے ہر حال میں بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں آگ لگا کر وہاں سے نکل آیا۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے معافی مانگے گی کیونکہ میں اسے ذلیل تو کر ہی چکا تھا۔ اب اس کے خاندان والوں نے اسے چھوڑنا نہیں تھا۔ شام کے وقت ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ وہ کہنے لگی جلدی سے سارا کے گھر پہنچو۔ وہ شاید اس کے چچا تھے۔ میں فوراً وہاں پہنچا تو دیکھا اس کے والد انتقال کر چکے تھے۔ اس کے چچا نے دھکے مار کر سارا کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دی اور میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ لے جاؤ اس گھٹیا عورت کو اور واپس اسے یہاں کبھی مت لانا۔ ابھی بھی اس کی اتنی بربادی دیکھ کر میرا دل نہیں بھرا تھا۔ میں اسے نکاح کر کے اسے چھوڑنا چاہتا تھا۔ جلدی سے میں اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نفرت کرتی تھی۔ سارا دن پاگلوں کی طرح دیواروں کو گھورتی رہتی۔ اگر میں قریب آنے کی کوشش کرتا تو شور مچاتی۔ ایک روز میں نے اسے سمجھایا کہ اگر یہی حال رہا تو وہ اکیلی رہ جائے گی۔ مجبوراً وہ سب کچھ تو کھو چکی تھی، اب مجھے نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے نکاح کی حامی بھر لی۔ اس روز میں اتنا خوش تھا کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں کا نکاح تھا۔ میرے کچھ دوست اور اس کی ایک دوست فاطمہ شامل ہوئی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا کہ نکاح مکمل طور پر خفیہ تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ میرے والد کو اس بارے میں بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے ورنہ وہ میرے ساتھ سخت رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ سو خود کو بچاتے ہوئے میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے اس کے لیے منہ دکھائی کا گفٹ تیار کروایا اور کمرے میں چلا آیا۔ تمام دوست جا چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھی اور مسکرا رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہاتھوں سے تھاما اور بیڈ سے نیچے اتارا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کا قد میرے کندھے تک آتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا تو وہ پریشان ہو کر اس لفافے کو کھولنے لگی۔ لفافے میں موجود کاغذات دیکھ کر وہ چونک گئی۔ جلدی اس نے وہ کاغذات کھولے اور اس پر لکھے ہوئے لفظوں نے اسے اتنا خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی مجھے تو کبھی ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو خوشی مل رہی تھی کیونکہ میں یہی تو چاہتا تھا۔ میں اس سے 2 قدم دور ہوا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ ایک تھپڑ سے نہیں سنبھلی تھی جب میں نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ خوف زدہ ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا ہو کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، لیکن میں آج اپنا سارا غصہ اتار لینا چاہتا تھا۔ 2 تھپڑ پڑتے ہی وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گری۔
میری انا کو ابھی تک تسکین نہیں ملی تھی جو میں چاہتا تھا کہ مجھے ملے۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے گھور رہی تھی۔ اس نے دوسری بار مجھ پر اعتبار کیا تھا اور میں نے اس کا ایک بار پھر بھروسہ توڑ دیا تھا۔ مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اب تک اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ سب کر رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ بہت جلد اپنے گھر والوں کا کہنا مانتے ہوئے میں فضا سے شادی کرنے لگا۔ ابھی وہ ایک طلاق سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ میں نے اس سے شادی کر لی اور اس کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات تھما دیے۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاؤں پڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں۔ اگر اب تم مجھے چھوڑ دو گے تو میرا کیا ہوگا؟ ایسا مت کرو، خدا کا واسطہ ہے میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ میں نے جو تمہیں تھپڑ مارے تم اس کے لیے سب کر رہے ہو نا؟ میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگ لوں گی، بس مجھے طلاق مت دو، میں مر جاؤں گی، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ روتے ہوئے میرے پاؤں پڑ گئی۔ میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میری بیوی بن کر رہ سکو، اس لیے ابھی اسی وقت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کے الفاظ سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور دیکھنا بہت جلد اللہ تعالیٰ تم سے انصاف کریں گے اور تمہارے ساتھ بھی وہی سب ہوگا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں نے 10 لاکھ کا ایک چیک پھاڑا اور اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، پہلے تو تم مجھے اچھی لگی تھی مگر جب پیسوں کی وجہ سے تم میرے قریب آنے لگی تو تم میرے لیے ایک راکھسا سے کم نہ تھی، طوائف ہو تم، طوائف۔ یہ کہہ کر میں اس پر زوروں سے چلانے لگا۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ زور زور سے رونے لگی۔ اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے میں فلیٹ سے نکل گیا اور سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑانے لگا۔ رات کو دیر سے گھر پہنچا تو ابا جان بہت پریشان ہو رہے تھے۔ فوراً ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، کہاں گئے تھے؟ مگر میں نے بات چھپا لی اور کہا کہ دوستوں کے ساتھ تھا۔ میری بات سن کر باپ چپ ہو گئے تو میں اپنے کمرے میں آ گیا اور سوتا رہا۔ 18 گھنٹے مسلسل سونے کے بعد جب میں بیدار ہوا تو مجھے سارا کا خیال آیا۔ میں بھاگتے ہوئے فلیٹ تک پہنچا تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے ایک چٹھی چھوڑی تھی، خدا سب دیکھ رہا ہے اور دیکھنا ایک دن تم بھی میری طرح برباد ہوگے، یاد رکھنا اس دن کو، کیونکہ تمہارے ساتھ بھی مکافات عمل میں یہی سب ہوگا۔ وہ چلی گئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور اپنی پرانی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ ویسے ہی یونیورسٹی جاتا اور ہم سب دوست مل کر کاروبار کے منصوبے بنایا کرتے۔ سارا کا تو میرے دل سے خیال ہی اتر چکا تھا۔ 2 سال گزرے تو مجھے لگا کہ سارا جھوٹ بول رہی تھی، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ شروعات اس نے کی تھی، سو سے اس کے برے کام کا برا انجام ملا۔ بہرحال میں نے کاروبار شروع کیا تو بہت فائدہ ہوا۔ گھر والے شادی کے لیے زور دے رہے تھے، میں مان گیا اور فضا سے شادی کر لی۔ وہ امریکہ میں پلی بڑی تھی، اس لیے یہاں کے ماحول کو پسند نہیں کرتی تھی۔ بیوی کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے میں نے امریکہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ذہن سے سارا کا خیال ہی نکل چکا تھا، نہ ہی کسی کو یاد تھا کہ میں نے پہلے سے نکاح کر رکھا تھا۔ میں نے سارا کو طلاق کے کاغذات ضرور دیے تھے مگر میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے سائن نہ کیے ہوں۔ میں تو اس خیال کو ہی بھلا چکا تھا، اپنی زندگی میں مست ہو گیا تھا۔ اب جب شادی ہو گئی اور فضا میری زندگی میں شامل ہو گئی تو میں اپنے کاروبار پر توجہ دینے لگا۔ چاہ کر بھی میں فضا کی طرف نہ بڑھ سکا، نہ ہی وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی۔ اسے اپنا کاروبار زیادہ پیارا تھا اور وہ ہر وقت اسی پر توجہ دیتی۔ ہم دونوں کی ٹائمنگ بہت مختلف تھی، جس وقت وہ گھر آ رہی تھی اسی وقت مجھے آفس جانا ہوتا۔ بہرحال کافی بار ہمارے جھگڑے بھی ہوئے لیکن دھیرے دھیرے حالات سدھرنے لگے۔ یونیورسٹی چھوڑے ہوئے مجھے 2 برس ہو چکے تھے۔ ایک روز میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ میں حیران ہوا کہ وہ ایسی تو نہیں تھی لیکن وہ اتنے اچھے طریقے سے پیش آ سکتی تھی۔ اس نے میرے پسندیدہ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور خود کو میرے مطابق تیار کیا ہوا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیا گیا۔ میں حیران ہوا کہ وہ اتنی اچھی کب سے بن گئی، لیکن اگر وہ کچھ اچھا کر رہی تھی تو مجھے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں آیا، میرے کپڑے باہر بیڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ اچھے سے تیار ہونے کے بعد میں نیچے آیا تو میری بیوی نے مجھے کرسی پر بٹھایا
اور مجھے کھانا پیش کرنے لگی۔ میں نے کھانا کھایا تو واقعی میں وہ کھانا بہت مزیدار بنا ہوا تھا۔ آج میری بیوی مجھے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس کھانے میں ایسا کیا تھا کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگا۔ تبھی میری بیوی نے زبردستی کچھ کاغذات مجھ سے سائن کروا لیے۔ میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کسی اور آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے شدید دکھ ہوا کیونکہ میں اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے چکراتے سر کے ساتھ میں بیوی کی طرف بڑھا اور اسے کہنے لگا، فضا یہ سب کیا ہے اور یہ آدمی میری جگہ پر کیوں بیٹھا ہے اور تم نے مجھے کیا کھلایا تھا؟ وہ کہنے لگی، تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میں تم سے اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں؟ میں نے اپنے باپ کی مرضی سے تم سے شادی کی تاکہ میں تم سے بدلہ لے سکوں۔ تمہارے باپ نے بھی میری بوا کو استعمال کر کے اسی طرح چھوڑ دیا تھا، صرف اور صرف جائیداد کے لیے، اور آج میں نے اپنی بوا کی خودکشی کا بدلہ تم سے لے لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے خاندان کی عورتوں کی طرف دیکھنے کی بھی؟ کیا تمہاری اتنی اوقات ہے؟ میں نے تمہارا سب کچھ اپنے نام کرا لیا اور تم ان کاغذات پر سائن کر چکے ہو۔ اب میری زندگی اور گھر سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ مجھے اپنی بیوی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ طلاق کے پیپر میں نے سائن کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس سے لڑنے لگا۔ تبھی اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا ہوا تھا اس نے مجھے خوب مارا اور وہ دونوں مجھے وہاں تڑپتا ہوا سسکتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ ہوش آتے ہی میں نے اپنے بابا کو فون ملایا اور میں نے انہیں ساری صورتحال سمجھائی تو وہ کہنے لگے، جلدی سے پاکستان آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن میرے پاس اتنے پیسے وہ نہیں چھوڑے تھے کہ میں پاکستان واپس جا سکوں۔ بابا مجھے لینے آئے تو میں روتا رہ گیا۔ میری خوب بدنامی ہوئی۔ لوگ مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے۔ سارا بزنس تو اپنی بیوی کے نام کر چکا تھا اور اس نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ ہمارے دشمنوں کی لسٹ میں آتا تھا۔ میرے تمام دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے اور مجھے سارا کے طعنے دے رہے تھے کہ تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو آج تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سارا کی دعا قبول ہو جائے گی اور میرے ساتھ بھی وہی سب ہوگا جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ پاکستان آنے کے بعد میں پاگلوں کی طرح سارا کو ڈھونڈتا رہا، مگر 1 برس گزر گیا، میں ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس نے نہ جانے مجھے کیسی دوائی پلائی تھی کہ میں ایک ٹانگ سے بھی معذور ہو گیا۔ اب میں لاٹھی کے سہارے چلا کرتا تھا۔ ایک روز ٹریفک جام تھا۔ اچانک میری نظر باہر پڑی تو وہ کوئی اور نہیں سارا ہی تھی جو رکشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں جلدی سے کار سے نکلا۔ اس وقت ٹریفک کے سگنل کھل گئے اور وہ رکشہ آگے بڑھ گیا۔ پاگلوں کی طرح سارا سارا پکارتے ہوئے اس رکشے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے بعد میں بھاگ نہیں پا رہا تھا، مگر میری کوشش تھی کہ کسی طرح سارا کو روک لوں، مگر ایسا نہ ہو سکا اور میں سڑک پر ہی گر گیا۔ لوگ مجھے گالیاں دے رہے کیونکہ میری وجہ سے کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچے تھے۔ میں نیچے سڑک پر پڑا رو رہا تھا۔ ڈرائیور آیا، مجھے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور گھر لے گیا۔ تب میں نے اپنے ماں باپ کو ساری سچائی بتائی۔ ایک غلطی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی اور میری زندگی تباہ ہو گئی تھی، اور ایک شادی میں نے اپنے والدین کی مرضی سے کی، وہ بھی نہ نبھائی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے سارا کے ساتھ برا کیا، اس لیے تو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں جلد جلد اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ مجھے اتنا پتہ چل چکا تھا کیونکہ وہ میرے شہر رہ رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا۔ میں نے اپنی مینیجر کو سارا کی تصویر بھیجی اور اسے تلاش کرنے کو کہا۔ میرے ماموں زاد حال ہی میں پولیس میں ASP بھرتی ہوئے تھے۔ میں نے اس سے درخواست کی تو اس نے تمام تھانوں میں وہ تصویر بھیج دی۔ جلدی اس لڑکی کا سراغ مل گیا۔ وہ ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور معمولی سی نوکری کر رہی تھی۔ پتہ ملتے ہی میں اور میرے والدین اس کے ہاسٹل جا پہنچے، مگر اس نے تو ہمارے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا کیونکہ وہ ہم میں سے کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس کا نفرت کرنا اور ہم لوگوں کو حقارت سے دیکھنا بنتا بھی تھا کیونکہ میں نے اس کے لیے الفاظ ہی ایسے استعمال کیے تھے۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک خودکشی کر چکی ہوتی، مگر وہ لڑکی اتنا جی گئی تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اب میں روز ہی اس کے ہاسٹل جانے لگا۔ میں نے اسے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ اسے وہ عزت اور احترام دوں کہ جس کے سہارے وہ ساری زندگی گزار سکے، ورنہ میں نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ سکون سے رہ سکے۔ کافی عرصہ میں اس کے ہاسٹل جاتا رہا، مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔
ایک روز وہ مجھے میرے دوست کی فیکٹری کے باہر دکھی، یعنی وہ وہاں کام کرتی تھی۔ میں فوراً وہاں پہنچ گیا اور اسے درخواست کی کہ 5 منٹ میری بات سن لے۔ وہ مان گئی تو میں اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا، اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سمجھائی۔ وہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے مجبور کرنے پر اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے والد میری وجہ سے وفات پا گئے تھے، مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ اس کی والدہ اور بھائی تو زندہ تھے۔ میں ان کے گھر جا پہنچا، ان کے سامنے ہر ایک گناہ کا اقرار کیا کہ اس نے خود غلط نہیں کیا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ ان لوگوں نے سارا کو معاف کر دیا۔ میرے والدین باضابطہ طور پر رشتہ لے کر ان کے گھر گئے اور یوں دھوم دھام سے ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ میں آج بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، میں بلا کا انا پرست تھا اور اس نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں کب تک اسے معاف کر سکتا تھا جب تک کہ میں اس سے اپنا بدلہ نہ لے لوں۔ اب جب میں نے بدلہ لے لیا تھا اور مجھے میرے کیے کی سزا بھی مل چکی تھی تو خدا نے انعام کے طور پر اسے میری زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ آج ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ شروع میں تو مجھ سے ناراض رہی، مگر میں اس کا شوہر تھا، وہ کب تک مجھ سے نفرت کر سکتی تھی؟ بالآخر وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ والدین نے مجھے بہت برا بھلا کہا، مگر جب میرا گھر بس گیا تو وہ لوگ بھی خوش ہو گئے۔ انا رشتوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ رشتوں کو اس انا سے دور رکھیں، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ جب سب کچھ کھو جائے گا تو اس کی اہمیت کا احساس تب ہوگا، اور پھر انسان ساری زندگی سکون سے بسر نہیں کر سکتا۔